اللہ کے نبی سے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ پہچاننے کے زیادہ قریب ہے، لیکن برقع پہننے سے عورت کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اب دیکھیے، جو عورت سر کے بال ننگے کر کے اپنا دوپٹہ اپنے گلے میں لٹکا کر اور پھر آدھا لباس پہن کر جب باہر نکلتی ہے تو گلی محلے کے سارے اوباش اسے دیکھنے لگتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کی حفاظت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں عورت کی حفاظت کیسے ہوگی کہ جب عورت اپنے آپ کو چھپا کے نکلتی ہے، اس کا رعب اور دبدبا ہی اتنا ہوتا ہے کہ اللہ اوباش نگاہوں سے ان سے پھیر دیتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا پردے دار خاتون کے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی کی ہو، کسی کو آواز لگائی ہو، کسی کا ریپ کیا ہو۔ جس کا بھی ہوا ہے اس نے پردے کا اہتمام نہیں کیا۔ جو اپنی حفاظت نہ کرے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، جو اپنی حالت کو نہ بدلے خدا اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ جب عورت اپنا پردہ کر کے اپنی حالت کو بدل لیتی ہے، خدا اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور خدا اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ یہ آیات جب نازل ہوئی نا، مدینہ المنورہ میں مومن خواتین جب اپنا نقاب اوڑھ کر باہر نکلتی تھی تو جو بیٹھے منافقین ہوتے تھے اوباش نگاہوں والے، وہ اپنی نگاہوں کو پھیر لیا کرتے تھے، اور جو بے پردہ ہوتی تھی اس کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے۔ اگلی بات سمجھنے کی بات ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے زمانے میں پردہ کرنے والی عورت کو آزاد سمجھا جاتا تھا اور بے پردہ عورت کو لونڈی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو لونڈی بنا لیا، جو پردہ دار کے مقابلے میں آئی ہیں۔ یہ لونڈیاں ہیں، یہ باندیاں ہیں، یہ نوکریانی ہیں، ان کا اسلام نے کوئی اعتبار ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ نبی پاک کے زمانے میں با حیا عورت اور بے حیا کے بارے میں اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی، عورت خزانہ ہے، عورت حسن ہے، عورت سکون ہے، عورت خوشبو ہے، فرمایا کہ اس کو مومن سمجھا جاتا تھا۔ اور جو اپنے آپ کو بے پردہ بے باک جیسے منافقین کی مشرکین کی عورتیں، فرمایا کہ ان کو ان کے مقابلے میں گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔